الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ عقیدہ کی کلاسز سے ہوپ فلی آپ لوگ بہت اچھے سے لرن کر رہے ہوں گے۔ بہت امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس کورس سے آپ لوگ اپنا جو بھی عمل ہمارے میں تھوڑی بہت جو غلطیاں تھیں وہ انشاءاللہ ریکٹیفائی ہوتی چلی جا رہی ہوں گی۔ اب یہاں پہ یہ چیز ضروری بھی ہے کہ ہم لوگوں نے علم حاصل کرنا ہے تو صرف اس کو ایک ڈگری کے طور پر کہ ہم نے عقیدہ کا بھی کورس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا یا پھر ہمارے مارکس پورے آ گئے، یہ ساری چیزیں کرائٹیریا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ علم سیکھنے کا ہمارا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو سیکھ لیا اپنے عمل میں لے آئیں، اور ہمارے ارد گرد ہمارے فیملی ممبرز اگر خدا نخواستہ کہیں بھی کسی بھی شرک میں جانے انجانے میں بھی ملوث ہیں، ان کی ہم تھوڑی بہت کریکشن سے سٹارٹ کریں، اور پھر آہستہ 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 کرتے ان کو پوری طریقے سے اس چیز کو ریئلائز کروا دیں کہ یہ عمل اپروپریٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو آگے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے خود کے بھی عمل میں کوئی ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے، اگر تو آپ خود عمل نہیں کرتے اور دوسرے کو پڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا علم جو ہے وہ کفایت نہیں کرتا۔ ایسے علم میں جس میں عمل کا جو ہے وہ نہیں ہوگا ایلیمنٹ، وہ آگے چل کے کسی اور پہ بھی اثر نہیں ڈالتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنا سکھا دیا، ٹھیک ہے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا، ہمارے طور طریقے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیے، تو یہ بھی دعا کریں کہ اس علم کے آ جانے کے بعد جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہتر معاملات ہوں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہی ہم یہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا بہتر طریقے سے، کہ ہمارا جب حساب ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ اس حساب میں ہم پاس ہو جائیں۔ یہاں پہ تو سارے پیپرز پاس کرتے چلے جائیں گے، لیکن جو ریکوائرڈ پیپر ہے حساب کتاب والا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہم سب لوگوں کا ہی فرض ہے۔ اور یہ علم ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صرف اس کو حاصل نہیں کر لینا، اس کو اپلائی بھی کرنا ہے۔ اپلائی کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ کسی کے بھی عمل میں آپ کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے، اس کو پکڑ کے آپ نے جھنجھوڑ نہیں دینا، بہت ہی پیار سے محبت سے اس کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں دلائل کے ساتھ اس کے سامنے پیش کرنی ہے، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اور اگر آپ کو لگے کہ اب جو ہے اس کا معاملہ بالکل ہی کلیئر نہیں ہو رہا، تو پھر آخر میں آپ نے اس کو تب چھوڑنا ہے جب آپ اللہ سے دعا کر چکے ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، لیکن اب آپ کی مدد کی بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے، آپ اس کو توفیق عنایت فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گی، کیونکہ توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ملتی نہیں ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ تو ہم نے عقیدہ میں 3 عقائد کو اب تک دیکھ لیا۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھا ہے عقیدہ الوہیت۔ عقیدہ الوہیت میں ہم نے اچھے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جتنی بھی عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔
جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے وہاں پہ کوئی اور بھی ہے، ٹھیک ہے، ایسا عقیدہ جو ہے یہ مشرکین کا تھا۔ تو اگر ہمارے کہیں بھی ذہن میں کوئی ایسا عقیدہ موجود ہے کہ معبود ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگوں، میں رزق مانگوں، بارش مانگوں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہی یہ سب کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں ہے۔ تو آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا شرک؟ کہ کوئی پتھر مجھے میری تکلیف سے جو ہے وہ کفایت کر دے گا، ٹھیک ہے، میں نے فلاں درخت پہ ایک دھاگا باندھ کر دعا مانگی تو وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تو ہے، لیکن ساتھ میں کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی دھاگا ہے، کوئی منکا، کوئی تعویذ، ٹھیک ہے، یہ بھی چیزیں اگر مائنڈ میں چل رہی ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ شرک والی باؤنڈری لائن کو آپ کراس کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو کہیں بھی ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی انسان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ سے مانگ کے کبھی کوئی بے عزت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مخلوق سے مانگ کے انسان بے عزت ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہی ریالٹی سمجھ پائیں گے، ہمارے لیے یہ دنیا تو آسان ہو ہی جائے گی، مشکل بھی ہو سکتی ہے لیکن آسان ہو جائے گی۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کی جو آسانی ہے اس کے سامنے کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی کسی کی قبر پہ جا کے کوئی دھاگا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ کیا اس سے ثابت کریں گے کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ یہ دھاگا ہمیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے، دھاگا ہمارے مسائل سالو کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہاں پہ یہ الزام ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا، تو ہم نے اللہ کی توحید میں کوئی نقص نکال دیا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی چیز سمجھ گئے اگر ہم کہ ہمیں حلال عبادت میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جیسے نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں تو ہم اللہ کی چاہت میں 3 سجدے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جو عبادت اللہ نے کہی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی الوہیت کو ہم سمجھ گئے۔ عقیدہ ربوبیت میں ہم نے چیزیں دیکھ لیں ساری کی ساری کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہمارا حاکم ہے۔ تو مرضی کس کی چلے گی یہ ہم سیکھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے، ہم بارش کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے کسی سے، ہم اللہ کو خالق تو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے عقائد میں جو گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اس کی کریکشن کو دیکھنا ہے۔ ہمیں کسی کو بھی الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کام میں کہ فلاں جادو نے مسئلہ کر دیا میری زندگی میں اور یہ نفع مجھے پہنچنا تھا جو نہیں پہنچ سکا، ٹھیک ہے، یہ نقصان میرا ہونا ہی نہیں تھا، کسی کی نظر، کسی کے دھاگے، کسی کی جو ہے جادو سے، یا کسی بھی ایکٹ سے کوئی اور جو ہے وہ اس کو ہم اپنا نقصان منسوب کر دیں یا ہم اپنا نفع منسوب کر دیں، تو یہ چیز ہمارے عقائد کی خرابی ہے۔ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمیں رزق بھی اللہ ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ربوبیت کا جو شرک ہے وہ مسلمانوں میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی جو بھی مدد ہے وہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس طرف زیادہ جو لوگ ہیں ربوبیت کا شرک جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو ہے ان کے لیے خاص طور پر یہ چیز سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کس نے بنائے، آپ کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے صرف اللہ۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہم نے سمجھ لی ہے کہ صرف یہ مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے ایمان میں شامل کر لینا ہے۔ تیسری آج ہم سٹارٹ کریں گے جو کلاس ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے عقیدہ اسماء و صفات کی، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ اسماء و صفات ہے کیا۔ دنیاوی ایک مثال سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں مل کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے وہ کسی انسان سے کوئی بات سنتا ہے، کوئی اچھی چیز کی تعریف ہو رہی ہے، وہ تعریف کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، کسی انسان کے بارے میں تعریف ہو رہی ہے کہ وہ انسان بہت اچھا ہے، بہت میٹھا بولتا ہے، ٹھیک ہے، بہت دین کا اس کو نالج ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اس تعریف سے
سننے والے کے دل میں چاہت پیدا ہو جائے گی کہ ہم بھی ملیں، ہم بھی اس کو دیکھیں، ہم بھی بات کریں. ٹھیک ہے، وہ چیز کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے انسان کے علاوہ، کوئی گاڑی ہے، کوئی موبائل ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی تعریف سن رہا ہے. سننے والے کا جو ایک سٹائل ہے، سنانے والے کا وہ سٹائل اتنا بہترین ہے کہ سننے والے کے دل میں ابھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ محبت پیدا ہو گئی کہ میں بھی اس کو دیکھوں، میرے دل میں بھی چاہت ہو رہی ہے، میں دیکھوں، اس کو ایکسپیرینس کروں یا کچھ بھی. تو یہاں ایک چیز یہ واضح ہے، آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کر لیا ہوگا اس چیز کو، کہ تعریف سننے سے محبت بڑھتی ہے. قرآن سے مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ کیا ہی ذات تھی جس نے میری مدد کی. ٹھیک ہے، کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اب کوئی یہاں پہ صرف امیجن ہی کر سکتا ہے کہ کیا سریلی آواز تھی، مطلب اس قدر پیاری آواز تھی، اس قدر محبت والی آواز تھی کہ ان کی فطرت کو اسے سکون ملا. اب آواز سنتے ہی دل میں کیا خواہش جاگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ خواہش انہوں نے صرف دل میں نہیں رکھی بلکہ اس کا اظہار بھی کر دیا کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کائنات کی کوئی بھی چیز مجھے نہیں دیکھ سکتی. یعنی یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی جو محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ پیک پہ چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ آواز سے چیزوں کی جو محبت ہے وہ پیدا ہونے کا پورا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، ہم جب چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اب جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دی، بتا دیا ہمیں، قرآن پاک میں موجود ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کیسے تعریف بیان کی. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، ہم بھی پڑھنے سے عجیب سی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ان کا جو ایک لیول ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم فیل کرنے لگتے ہیں کہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امپورٹنس دی کہ اپنی آوازیں سنا دی، مطلب اپنا کلام سنا دیا. تو یہاں پہ ہم بھی جب بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں. جیسے ہم کبھی غم میں ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ میں غم میں تھا، اللہ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا آیت نمبر 153 میں، ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک. تو کیا ہوا کہ میرا جو غم تھا وہ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے، سکون میں. مجھے میری خوشی میں تبدیل ہو گیا یا پھر مجھے سکون مل گیا. اور پھر کیا ہوا، جب مجھ پہ ظلم ہوا اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ سمیع بصیر. اب کیا ہوا، یہ سننے سے مجھے تسلی ہو گئی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں موجود ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور جب بھی میں تنہائیوں میں تھا تو کیا ہوگا کہ ہم آیت پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اللہ ودود ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے. اور سوچے کہ یہ انسانوں والی محبت نہیں، سورہ ہود میں آیت نمبر 90 میں آتا ہے شدید محبت، یعنی بے حد محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ ودود جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے لیے فرما دیا کہ میں محبت کرنے والا ہوں. اللہ نے اور بھی بہت کچھ بتایا اپنے بارے میں، اپنے تعارف میں. اللہ تعالیٰ نے بتایا میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں علی ہوں، میں الکبیر ہوں، عزیز الغفور ہوں. تو رحمان ہے اللہ، اللہ رحیم ہے، بے تحاشا صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو انٹروڈیوس کرایا، اللہ نے وہ صفات بتانی شروع کر دی جس کو ہم سمجھ پائے. ٹھیک ہے، ہماری عقل ان صفات کو سمجھ پا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کی نگرانی ہم محسوس کرتے ہیں، اللہ سننے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کبیر ہے، اللہ عزیز الغفور ہے. ہمیں پتہ ہے ہماری توبہ کون معاف کرے گا. ٹھیک ہے، کس کے پاس ہماری توبہ قبول ہوگی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ساتھ میں اللہ نے کوئی ایسی صفات بھی بتائی ہیں ہماری عقل میں وہ نہیں آ سکیں. سورہ شورا کی آیت ہے، آیت نمبر 11. اللہ ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کہ دنیا میں میری کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. اللہ نے اپنے بارے میں جتنا بھی بتا دیا
اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں دنیاوی چیزوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ پڑھتے ہیں نا ہم قرآن کریم میں یہ آیات، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یعنی اپنے تخت پہ ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک جگہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ آسمانوں میں ہے۔ اب یہاں پہ ہوا کیا کہ امت میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا کہ سوال کرنے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہے، یعنی اللہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم بھی اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ بیٹھتا ہے ہم بھی بیٹھتے ہیں اپنے تخت پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کیا کرنے لگا کہ ہمارا بھی تو چہرہ ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ یہودیوں پر لعنت ہو جنہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں، دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ اب انسان کیا کہنے لگا، اس نے تمثیل کر دی انسان نے کہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت میں اختلافات آنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ تمثیل کرنے لگے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب یہ جو کانسیپٹس ہیں جو گمراہی کی طرف لیڈ کرتے ہیں، تو انہی سب کو کلیئر کرنے کے لیے عقیدہ بنایا گیا، عقیدہ توحید و اسماء و صفات۔ اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم نے کس طرح سمجھنا ہے کہ ہم شرک سے بچ جائیں، لیکن ہمارے اندر کوئی اگر ڈاؤٹس آ رہے ہیں وہ ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو جائیں۔ اللہ نے جو صفات بتائی ہیں ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے، لیکن اس کی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا میرے قدم ہیں، اللہ نے فرمایا میرا چہرہ ہے، ساتھ میں فرما دیا میری کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا میرے دو ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ فرمایا میری کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں سنتا ہوں، میری آنکھیں ہیں، لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی اپنی بہت ساری صفات کے حوالے سے بیان فرما دیا۔ تو اس ساری حقیقت کو ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک میں ہم یہی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو پڑھنے کے بعد ہمارے مائنڈ میں اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں، کہیں پہ ہم غلط راہ پہ چل پڑے ہیں یا ہم علم کو کسی اور وے میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ عقیدہ کلیئر کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو آج سے ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، اس میں یہی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پوری طریقے سے پڑھیں گے، چیزوں کو حقائق کی نظریے سے دیکھیں گے۔ عقیدہ اسماء و صفات کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں وہ سارے بالکل کلیئر ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری جو لینگویج میں بھی تھوڑے بہت چیزیں آ جاتی ہیں وہ بھی ہم اپنا کانشیس ہو جائیں گے، بولنے میں بھی ہم احتیاط کرنے لگیں گے، تاکہ ہم وہ جو تھن باؤنڈری لائن ہے شرک والی اس سے ہم بالکل دور ہو جائیں اور اسے کراس کرنے کی کبھی بھی ہم جسارت نہ کریں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نظریہ بنا لینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دل سے کسی چیز کا معاہدہ کر لینا اور پھر اس پر ڈٹ جانا۔ عقیدت سے نکلا ہے نا یہ ورڈ، یعنی بندھ جانا اور یقین سے اس پہ پھر قائم رہنا، ٹھیک ہے، محبت کرنے لگنا، اتنا زیادہ گھل جانا کہ عبادت ہی شروع کر دینا۔ اب یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو بتوں سے جو مانگنے والا ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی عقیدت سے نکلا ہے نا۔ پہلے عقیدت ہو گئی بتوں سے، ٹھیک ہے، چلے بت کو چھوڑیں، دھاگے کے ساتھ اگر عقیدہ جڑ گیا ہے، دھاگا پہن لیا ہے کالا پیلا نیلا، ٹھیک ہے، عقیدہ جڑ گیا کہ اب تو میں نے یہ دھاگا پہن لیا ہے، اب مجھے یہ پریشانی تنگ نہیں کرے گی، مجھے ڈر لگتا تھا، ٹھیک ہے، اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا، ایک دھاگا کوئی گلے میں پہن لیا، ٹھیک ہے، تو عقیدہ جڑ گیا اس کے ساتھ۔ اب یہ جو عقیدہ ہے یہ اندھا اعتماد ہوتا ہے، تو ہمیں یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے اسماء و صفات کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ بالکل ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ کبھی بھی محبت کے لیے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے، وہ ہے معرفت۔ یعنی دنیاوی طور پہ دیکھیں کہ محبوب سے بھی محبت کب ہوتی ہے، جب اس کی صفات کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا۔ اب لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا اور وہ بات شادی تک چلی گئی، شادی کے بعد پتہ چلا کہ ایکسپیکٹیشنز کا جو لیول تھا وہ سارا اس کا
نیچے ہی کہیں گر گیا، ٹھیک ہے، یعنی خوبیاں جو سوچی ہوئی تھیں وہ تو ساری خامیوں میں بدل چکی ہیں، اب کیا ہے، اب پچھتاوا ہے۔ تو رویت جو ہے اس کو پہلی پرائورٹی نہیں دے سکتا کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر بعد میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جس انسان سے وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا وہ تو خراب کردار والا ہے، اب خراب کردار والے سے محبت تو نہیں ہو سکتی نا انسان کو۔ تو اصل چیز اخلاق ہوگا، ٹھیک ہے، ایک انسان کا کیریکٹر ہوگا، اس کے بعد پھر آخری لیول پہ جو ہے رویت آئے گی۔ رویت مطلب اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ رویت جو ہے اس پہ تو پھر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے نا، لیکن کیریکٹرز پہ، کردار پر، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھنے والا جتنا خوبصورت ہو لیکن کردار کا خراب ہے، محبت کہاں فال کرے گی؟ تو یہ تو ایک دنیاوی مثال ہو گئی، لیکن یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے افعال کا، خوبصورتی اور یہ جو کلام ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کمال ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کمال ہے، اللہ کی پوری ذات کمال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ محبت کے لائق ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن کیا ہمارے دل میں معرفت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اور جو معرفت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسے ہی کلیم کر لے کہ نہیں نہیں مجھے بہت محبت ہے، لیکن وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ محبت بھی کامل محبت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ابو بکر ابن عربی، یہ جو ہے ان کا کوٹ ہے، یہ عبد العربی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈراموں والے نہیں ہیں ابن عربی۔ اب یہ جو ان کا کیا کوٹ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو آپ جانیں گے نہیں، آپ اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، تو محبت جو ہے وہ جاننے کے بعد ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے جانے بغیر ہی محبت ہے تو وہ محبت کامل نہیں ہوگی، وہ محبت مکمل نہیں ہوگی۔ اور جو علم کا شرف ہے یہ بھی علم حاصل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کا علم ہے یہ اس دنیا کا سب سے افضل علم ہے۔ اللہ کی اسماء و صفات کا جو علم ہے یہ ہر ایک انسان کو ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، تو وہ محبت پھر زبانی محبت نہیں رہے گی، بلکہ وہ دلی طور پر ایک مکمل محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب سورہ زاریات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر جو امام مجاہد رحمۃ اللہ نے کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے، معرفت حاصل کریں گے تو پھر عبادت کریں گے، اور عبادت میں خلوص بھی کیسے پیدا ہوگا؟ جب انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کر رہا ہے۔ اب ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ ایک تو دنیا میں ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم ایک ادراک کر سکتے ہیں، اللہ نے دنیا بنائی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے نعمتیں بنائی، ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو دنیا ہے وہ غیب کی دنیا ہے۔ یہاں پہ افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو سب چیزیں سامنے ہے، جس سے وہ جن چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے، معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس پر وہ اتنا غور و فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ غیب کی دنیا جو دوسری دنیا اس میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ایسی حقیقت، کوئی ایسے نظریات نہیں ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پر 100% ہم اللہ پہ یقین رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ کیا ایسا کوئی ٹول ہے یا ایسی کوئی چیز کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا یا محسوس کر لیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے یقین آ گیا؟ جی بالکل، ایسا کوئی ٹول نہیں ہے، ایسا کوئی ٹول ہو بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو پرسیپشن ہے وہ اتنا اسٹرانگلی ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے یہ حدیث؟ کس کس نے پڑھی ہوئی ہے؟ یہ بہترین ایک حدیث ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان ایک کم سے کم جو لیول ہے کم سے کم اس کو حاصل کرنے میں کوشش اپنی کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا نا، ٹھیک ہے، وہ ایسے لیول پہ نہیں آ سکتا. تو یہ ایک لیول ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نگرانی محسوس کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوگی آگے چل کے انشاءاللہ. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیب کا علم جو ہے، علم الغیب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علم الغیب کیا ہے؟ غیب کا علم، ٹھیک ہے، یہ ایسا علم ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. کوئی چیز اس میں محسوس نہیں ہو سکتی، سونگھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، سن نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے. اب ہم یہاں سے بالکل سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایتھیسٹ کا ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے غیب پر آپ کا ایمان ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہی سوال ہوتا ہے کسی بھی مسلمان سے، ایک ایتھیسٹ، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں کرتا معاذ اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے. تو اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ ایک کائنات جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری ہے، اسی کا ہی نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایک گولا، صحیح ہے، پھر اس کے بعد اس میں کچھ ریئیکشنز ہوئے، پھر وہ اس پہ ایک ایسا ریئیکشن ہوا کہ سب چیزیں بکھر گئی، پھٹ گئی، دھماکہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے بگ بینگ تھیوری تک کی چلیں بات صحیح ہے. اس سے پہلے کی بات کس کے پاس ہے؟ بگ بینگ تھیوری کو تو انہوں نے اس طریقے سے پورٹرے کر دیا. جبکہ ایک مسلمان کا جو جواب ہوتا ہے، اللہ کے کن سے یہ کائنات وجود میں آئی. ٹھیک ہے، اس کے پاس منطقی فلسفے بہت سارے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا اس کے پاس جو ہے وہ اپنی نالج جھاڑے گا کوئی بھی ایتھیسٹ کہ بگ بینگ تھیوری سے کائنات وجود میں آ گئی. تو اس سے پہلے کیا تھا پھر؟ اگر بگ بینگ تھیوری سے کائنات وجود میں آئی تو ایک وہ کائنات وجود میں آنے والا جو ایک مٹیریل تھا وہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو پروف کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ایک کمپیٹیبلٹی ہے اس پہ ہم غور کرنا سٹارٹ کریں گے. ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہمیں ساری لاجکس پتہ ہوں. ٹھیک ہے، کسی ایتھیسٹ سے پالا پڑ جائے تو ہمیں ان سب سوالوں کے اس کے جواب ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے ایسا انسان آ جائے لائف کے کسی بھی حصے میں، تو آپ اس کے ڈاؤٹس کو کیسے کلیئر کریں گے؟ اگر وہ اس چیز کی اجازت دے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے اس کو دلائل سے مطمئن کرنا ہے. ہم یہاں پہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز فضول بنائی نہیں ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، انسان کے لیے ساری جو کائنات کے فائدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. یہاں پہ ہمیں کبھی کبھار لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ نہیں دے رہی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم لوگوں کے ایمان کا پارٹ ہے یہ انسان کا جو فضلہ ہے. ٹھیک ہے، کائنات میں کہیں نہ کہیں وہ بھی ایون سرو ہو رہا ہے. اب جس طرح گائے کا گوبر ہے، جانتے ہیں نا، گائے گاؤں کے لوگ تو خاص طور پر جانتے ہیں گائے کا گوبر بھی استعمال میں آ رہا ہے. کہیں پہ وہ ایندھن کا کام دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ کھاد کی طرح سے سرو کر رہا ہے. یعنی زمین میں سبزہ اگانے کے کام آ جاتا ہے ایک ایون وہ گائے کا گوبر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایتھیسٹ کا جو کلیم ہے وہ بہت بڑا کلیم ہے کہ ہم ایک رینڈم ریزلٹ ہیں. ہم انسان ایک رینڈم ریزلٹ ہے، یعنی خود بخود آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ خود بخود تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز خود سے نہیں بن جاتی کہ پڑے پڑے ایسے ریئیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی ایسے مکسچر بنا اور پھر اس کے بعد کوئی چیز بن گئی. تو انسان کی تخلیق خود بخود نہیں ہو سکتی ہے. بہت ہی اس کا ایک ڈھونڈا کانسیپٹ ہے، بالکل ہی گیا گزرا کانسیپٹ ہے. ہم باقاعدہ طور پر ڈی این اے سے ڈیزائن ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ پاؤں سب پراپر ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے نکل آئے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بھی غلط جو ہے وہ چیز نہیں ہے. ایک بڑے پراپر اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہے یہ. اور اس کریشن کو ہم کہتے ہیں ایک انٹیلیجنٹ کریشن. ٹھیک ہے، اور اتنی انٹیلیجنٹ کریشن کے پیچھے کوئی ہے. ایتھیسٹ ہے کہ وہ نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کی لاجک وہی پہ کھڑی ہوئی ہے کہ اللہ دیکھا ہے کسی نے. تو یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے، کیا ہر چیز کو پروف کرنے کے لیے اسے دیکھنا ضروری ہے؟
آپ لوگوں میں سے کوئی اس چیز کا جواب دے سکتا ہے؟ کیا ہر چیز کو پروو کرنے کے لیے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، بالکل بھی اس ہر چیز کی ایگزسٹنس کو پروو کرنے کے لیے اس کو ہوا سے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہوا سے خمسہ، ٹھیک ہے، اس کا ادراک ضروری نہیں ہے کہ ان سے ہم ادراک کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اگزامپلس لی جا سکتی ہیں کہ جیسے یہ سارے پروٹون الیکٹران انفرا ریڈ ریز ہیں، ٹھیک ہے، یہ میگنیٹک فیلڈز ہیں، ان کو بھی ہم نے کبھی خود سے سینس نہیں کیا نا، اس کے بغیر بھی ہم مانتے ہیں ایسی ریزز ہیں، وہ یوں پینیٹریٹ ہو جاتی ہیں، پھر یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اتنے الیکٹرانز، اتنے پروٹون، اتنا اس کا نیوکلیس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایتھیسٹ کے پاس سے ہم یہ اس کو سوال کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اندھے کی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہی کیوں ضروری ہے؟ انسان کی ایگزسٹنس کو لے کے انسان کے دماغ میں آنے والا جو ڈاؤٹ ہے، یہ دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ ہم ایسے کسی سے پوچھیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو اس نے نہیں دیکھا اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں کچھ ہو نہیں، انکار کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہونے چاہیے، اور وہ یہ وجہ اس کی لا علمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے تو پھر اس لیے مجھے نہیں پتا۔ اب یہ جو مشرکین کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے، جہاں پہ ان کو کوئی چیز پتہ نہیں چل رہی، دو اور دو چار ہوتے، اس کی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ انکار کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 39 ہے، یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو فوراً انکار، صحیح ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ ادراک کر لے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے کسی کی طرف سے، تو آپ جو پہنچنے والا ہے اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے آپ اس کی سچائی کا یقین کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری تو دنیاوی مثالیں ہو گئی نا، جیسے کہ کوئی بھی ہم پاسبلٹی اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کوئی بات بتائی تو ہم کیا کریں گے، جیسے روم کی کوئی لائٹ آف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم فوراً اپنی پروبیبلٹی بناتے ہیں کہ کیا پاسبلٹی ہوگی، لائٹ چلی گئی ہوگی، فیوز اڑ گیا ہوگا، سوئچ آف ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز، تو انسان جو ہے اس کی اصل پہلے تو بناتا ہے پروبیبلٹی، اور پھر اس کے بعد اس کے اصل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ممکنات بناتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کوئی بھی مسٹری سالو کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہم ایک اور مثال اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ آگ لگی ہے، کسی نے آپ کو بتایا آگ لگی ہے، ٹھیک ہے، اگر بتانے والا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سچا ہے، آپ نے اس پہ یقین کر لیا، اور پھر کیا ہوا، اگر آپ نے جا کے دیکھا، آنکھوں سے دیکھ لیا یا پھر ہاتھ سے جا کے چھو لیا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا ایک علم الیقین والے درجے پہ یہ چیز چلی گئی۔ تو یہاں پہ ایتھیسٹ کے مائنڈ میں یہی والا جو ڈاؤٹ آتا ہے، اچھا یہ ڈاؤٹ کبھی مسلمان کے مائنڈ میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ ہی ڈاؤٹ کرنے لگے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا، شگفتہ سجاد اور باقی سب کا جواب ہے کہ نہیں، لیکن میرا یہاں پہ جواب ہے کہ ایسا ڈاؤٹ کسی بھی انسان کے دل میں آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ جو تھے وہ آ کے اس چیز کی شکایت کرتے تھے کہ ہم لوگ نہیں چاہ رہے ہوتے ایسا کچھ بھی سوچنا، لیکن دل ہمیں ایسے تھاٹس کی طرف سوچنے پہ، لے جانے پہ مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا تھاٹ آنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری کا یہ باعث ہے، ایک ایسا لیول ہے کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کچے دھاگے کی جیسے، کہ آپ نے معاذ اللہ اتنا بڑا شک کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایسا وسوسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان ایسے شکوک و شبہات دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ جو شکایت ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ایڈریس کیا کہ کوئی فورس کر رہا ہے، ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا کرنے والا شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کے پاس یہ اختیار ہے کہ کبھی کبھار وہ انسان کے خیالات کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر طریقہ کار موجود ہے شیطان سے کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو سمجھا دی، ہمیں بتائی ہیں کہ ایسے وسوسے کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے،
اس کے علاوہ کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں ایسی، کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں ڈوئل پرسنالٹی کا ڈس آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیزوفرینیا کا ایک کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیزیز ہے یہ. تو پیشنٹ جو ہے وہ یہ مسئلہ فیس کرتے ہیں کہ ان کو کوئی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے خیالات کچھ اور طریقے سے چلے گئے کسی اور جگہ پہ، یا پھر اوور تھنکنگ، اور وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ اس کا قابو جو ہے وہ نہیں پا سکتے پیشنٹس، اور وہ فیل کرنے لگتے ہیں کہ کوئی میرے ارد گرد کوئی ہے، یا مجھے کوئی آواز آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حدیث میں اس چیز کو سولو کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی خیال انسان کو آنے لگے، ٹھیک ہے، کہ سوچو بار بار کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یا معاذ اللہ پیدا کرنے والے کو کس نے کیا، تو آپ نے استغفار پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سب کو ٹریٹ کرنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے. تو یہاں پہ میں نے بھی پرسنلی ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ کسی جاننے والے کو ایسے ہی خیالات والا پایا. ٹھیک ہے، تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ آ جائے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کیسے ٹریٹ کریں گے، اس کو آپ نے سیکھنا ہے. صحیح ہے، تو پہلے تو سب سے پہلے آپ نے اس ڈس آرڈر تک پہنچنا ہے کہ اگر تو یہ علمی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو علمی چینل سے اس کو سالو کرنا ہے. دوسرا مسئلہ اس کا روحانی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو اگر روحانی مسئلہ ہے تو پھر روحانی چینل سے اس کو سالو کیا جائے گا. اگر تو کسی کا اگر کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اسی حوالے سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اب جیسے کوئی شیطان والا کوئی مسئلہ ہے، شیطان کا کوئی وسوسہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کو اذکار دیے جائیں گے نا، اس کو بتایا جائے گا اذکار سنو، رقیہ سنو، ٹھیک ہے، اور پڑھو سورہ بقرہ کا. ایک بالکل ایک اتھینٹک جو ہے حدیث کے ذریعے سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے نا وہ ان سب چیزوں کو دور کر دیتی ہے. اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا مسئلہ ہے جس کو دلائل کی کمی ہے تو اس کو پھر دلائل سے ہی سالو کیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو کہ دونوں طرح کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اکارڈنگلی کی جائے گی. کبھی دلائل والا مسئلہ آ گیا تو وہ اذکار دینے سے سالو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جس کے پاس علم کی کمی ہے اس کو علمی دلائل دینے پڑیں گے، اس کو اذکار نہیں دیے جائیں گے. اور جہاں پہ شیطانی وسوسے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کاؤنسلنگ سے سالو نہیں ہوگا. صحیح ہے، شیطانی مسئلے والا جو معاملہ ہے وہ اذکار سے سالو ہوگا، وہ اللہ کے ذکر سے سالو ہوگا، اور دعا سے سالو ہوگا. یہاں تک آپ سب لوگوں کو کلیئر ہے کہ کبھی بھی یہ ثواب کمانے کا آپ کو موقع مل جائے تو آپ اس کو اچھے سے ڈیل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ اس مسئلے سے کسی کو بھی نکالنے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ہم یہ دلائل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب لاجیکل جو دلائل ہیں اس میں یہی سوال ہوتا ہے، ہم پہلے اپنے آپ سے ہی سوال کرتے ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ فرحانہ انجم کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. ایکسپیرینس کرنا، ایکسپیرینس کیسے ہوتا ہے؟ جی بالکل فوزیہ، مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، ہم ایسا پروف کر سکتے ہیں علمی طریقے سے بھی. ٹھیک ہے، لاجیکلی ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں. تو جو پروف کریں گے تو ہمیں سارے پیرامیٹرز پتہ ہونے چاہیے. ہم اللہ کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ مجھے کوئی الہام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اللہ کی نگرانی محسوس کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ آپ کنفیوز نہیں کریں. ٹھیک ہے، محاسبہ کرنا الگ چیز ہے، مجاہدہ کرنا، مشاہدہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں الگ چیزیں ہیں. مشاہدہ تو ڈائریکٹ آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے نا، صحیح ہے، تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اب یہاں پہ یہ جو سچویشن یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہی سی محسوس ہوتی ہے، تو یہاں پہ کنڈیشنز یہی دو ہیں کہ یا تو جنات کا کوئی وسوسہ ہو سکتا ہے یا پھر فرشتہ کسی مومن کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی کلیم کوئی پبلک کی کوئی گیم نہیں ہے. اللہ تعالی اپنے جتنے بھی بندے ہیں ان کے لیے سکون نازل فرما سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ قرآن میں دلیل موجود ہے کہ اللہ نازل فرماتا ہے سکون کو مومنین کے دلوں پر
اور رسولوں پر. اور یہ دلیل بھی موجود ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے ولیوں کو وحی کرتے ہیں، یعنی پیغام رسانی کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھ لیں کہ ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا. ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ کو ایکسپیرینس کرنے کا جو معاملہ ہے یہ ٹوٹلی غیب کا معاملہ ہے. اب جس طرح سے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں ان آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں دیکھا. حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ عائشہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں اسراء کا جو واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کو بہت زیادہ جو ہے اس کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اللہ کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو حدیث میں تو یہ چیز فرما دی گئی ہے، کلیئر کٹ بتا دی ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نور ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹاپک میں ہم الحمدللہ آپ سب لوگ کلیئر ہوں گے. اچھا، یہاں پہ ایک اور جو حدیث میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے بہت قریب خود کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ محسوس کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے لوگ اپنے تصور کی دنیا میں، ٹھیک ہے، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمارے لیے کلیئر ہے کہ تصور میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. یہ صرف ایسا تصور ہو سکتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ٹھیک ہے، یعنی محاسبہ ہوتا ہے نا، انسان جو ہے اپنے آپ کو کبھی اللہ کی نگرانی میں محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے لیکن ایسی نگرانی محسوس کر سکتا ہے کوئی بھی مومن، اور یہ ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک قرب ہے اس کو پانے کے لیے ہمیں سارا علم پانا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب تک جیسے ہم دنیاوی ایک مثال دیکھتے ہیں، کوئی ایسی ہم نے سیڈ سٹوری سن لی، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ سن لیا یا کچھ پڑھ لیا ایسا کہ اس میں بہت دکھ تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم نے اس سب چیزوں کو تصور کر لیا اپنے دل میں. کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ ہماری ایموشنز جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، انسان نے اپنے اندر ایسی فیلنگز محسوس کر لی کہ کوئی بدلاؤ سا محسوس کر لیا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں چینج آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ غور و فکر کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ چیز ہمارے لیے یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں پراپر طریقے سے وہ علم ہم حاصل جب کر لیں گے، ایموشنز ہم اللہ کے لیے اپنے دل میں ایسے ہی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے دل میں آٹومیٹیکلی وہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نگرانی ہے، یعنی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. پھر وہ عبادات ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس میں انسان پھر اللہ کو اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حدیث بخاری کی 50 ہے، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ. اس کی پوری جو تفسیر ہے وہ آپ سب لوگ انشاءاللہ جانتے ہوں گے، اور پورے معاملات اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ایمان کے، اسلام کے، ٹھیک ہے، اور احسان کے جو درجات ہیں وہ بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں. آپ نے لازماً پڑھنا ہے. اب یہی وجہ ہے نا کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو سمجھنے والے جو مومنین ہیں وہ فوراً سے رونا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، رونے کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ قرآن ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کی محبت ہے، خشیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو پراپرلی اس چیز کو فیل کر رہا ہے. اب جہاں پہ ایتھیسٹ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی بھی چیز پر یقین کرنے کے لیے اسے محسوس کرنا، چکھنا، چھونا یہ چیز ضروری ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے سوال کرو. کیا سوال کرو؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ جو زمین ہے یہ کس نے بنائی؟ ٹھیک ہے، کوئی تو ہے نا، خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بارش کا خود بخود ہو جاتی ہے؟
اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا، حکم دینے والا کوئی ہے نا کہ بادل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پراپر پروسیجر ہے. بارش ہو رہی ہے، پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، زمین بنجر تھی، کوئی چانس نہیں تھا کہ سبزہ اگائے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ سبزہ اگ رہا ہے. اب سب کا چرند پرند انسان کھانا پینا شروع ہو رہا ہے. تو دنیا کے سارے معاملات، انسان کی پیدائش کے مرحلے، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہماری فطرت میں ہے. قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. جانداروں کے جوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے، اس میں انسان کتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے. جیسے سورج نکلا، ایکٹیویٹی سٹارٹ، ٹھیک ہے، اور پھر انسان نے اپنے معاش کے لیے کوشش کی، گھر کے کام کیے، جتنے بھی ہماری اسائنمنٹس ہیں ہم ایکٹیولی کریں. رات کو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ایک ایسا ایک چارم ہے رات کا، اس کو سکون کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، چمکتا ہوا سورج ایکٹیو کر دیتا ہے، رات کو انسان کی بیٹری ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے. بھلے سے کوئی پورا دن سویا ہو، رات کو وہ ایکٹیویٹی اپنے اندر محسوس نہیں کرتا ہے. یہ پرووڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیٹری ڈاؤن، رات کو سکون کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے، نیند پوری کرتا ہے. اب یہ جو چمکتا ہوا سورج ہے، یہ جو چاند ہے، ٹھیک ہے، یہ اونٹ ہے، پہاڑ ہے، اور پھر ایک اور چیز ہے جو بہت اسپیشل ہے. اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے، اور پھر وہ نیچے جو ہے وہ پلیٹس ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہاڑوں کے نیچے پلیٹس ہیں. اور آپ نے پڑھا ہوگا اس میں وہ ٹیکٹونک پلیٹس کے نام سے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پلیٹ ہے پوری دنیا کی. ایک ہی پلیٹ ہوتی، ایک خطے میں زلزلہ آتا، کیا ہوتا؟ پوری دنیا تباہ. اب پتہ چلتا ہے چین میں زلزلہ آیا، ٹھیک ہے، پاکستان والے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں کہیں پہ زلزلہ آیا، پنجاب میں آ گیا، تو سندھ والے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک بہت زیادہ اس چیز کو سمیٹری میں بنایا. کیسے سمیٹری میں؟ ایک طرف کی پلیٹس تھوڑی سی کھسک گئی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، تو وہ ایک خطہ ہی متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو خطہ ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے. تو یہ ساری کنیکٹڈ پلیٹس ہوتی، تو اس کا رزلٹ آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا ہی رزلٹ ہوتا. زلزلہ آتا تو ہر جگہ ہی زلزلہ آ جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو پہاڑوں میں اگر کوئی چینجز آ جائیں، یہ سمجھے کہ پورا سرکل بدل سکتا تھا اگر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بیلنس نہیں رکھا ہوتا. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم تو ان آیات سے بھرا ہوا ہے، اور بار 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 اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انسان سے کہ انسان غور کیوں نہیں کرتا. سورہ غاشیہ میں دیکھ لیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے وہ پیدا کیے گئے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف کہ کیسے وہ کھڑے کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیسے وہ بچھائی گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری نشانیاں تو انسان کو بتا دی، ہر ایک چیز تو سامنے ہے، لیکن کس چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے انسان کر سکتا ہے کسی بھی ایتھیسٹ سے، اس کو میڈیکل جو سائنس ہے اس سے اگر ہم پروف کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو، ٹھیک ہے، ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے نا، تو سوال یہی کرے کہ جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، ٹھیک ہے، کتنے سال پہلے یہ وجود میں آئی ہے، کب یہ بنائی انسان نے الٹرا ساؤنڈ مشین، کتنے سال ہو گئے ہوں گے اس کو بنے ہوئے، کوئی اندازہ کر کے بتائیں صرف. ایسے ہی کوئی آئیڈیا، کوئی 20 سال 30 سال، ٹھیک ہے، کوئی 41 سال پہلے آ گئی میکس. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کو واضح کر دیا. ٹھیک ہے، جب بھی کبھی کوئی کریشن کو دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً ہی کریٹر کی جو ایگزسٹنس ہے اس تک پہنچ سکتا ہے. کیا پہنچ سکتا ہے؟ جب بھی کبھی کبھی ہم کوئی مشین دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مشین کو سمجھنے والا وہ فوراً سے کریٹر کے دماغ تک پہنچ جائے گا کہ یار اس کو کتنی گرپ تھی، اس نے کتنی کمال طریقے سے یہ والا جو ہے ایک کریشن جو ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کی کوئی مشینری ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے بنا لی. تو یہ انسان تو ایک بہت بڑی تخلیق ہے. انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں اگر کوئی تفکر کر سکتا ہے تو
آبویسلی وہ کریٹر تک پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پہ عقل جو ہے انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ کا پورے طریقے سے ابھی تک ادراک نہیں کر سکی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھے کہ 1400 سال یا 1500 سال پہلے کی بات ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ساری چیزیں بتائیں. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری کھول کھول کی آیات کی تفسیر سنائی. کیا بتایا؟ مرد کا نطفہ ہے. ٹھیک ہے، نطفہ ہے، رحم میں منتقل کیا گیا. ٹھیک ہے، پوری ایمبریولوجی بتا دی. آج ایمبریولوجی کا سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے دیکھا کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پروفڈ ہے. ٹھیک ہے، کہ قرآن کریم میں کوئی ایک بھی چیز سے مس گائیڈ نہیں کیا گیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی ہوں گی کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، جو آیات نازل ہوتی تھی وہ سناتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پورا ایکسپلین کرتے تھے. تو بتایا ہوگا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ. ٹھیک ہے، ہڈی، ہڈی پر گوشت، یہ تخلیق کے سارے مراحل تھے. یعنی نطفہ کیا ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سپرم ہے. ٹھیک ہے، سپرم ایگ سے ملا، زائگوٹ بن گیا. ٹھیک ہے، کلاٹ کی صورت میں. پھر مضغہ جو ہے اس نے اپنی جگہ بنا لی رحم مادر میں. ٹھیک ہے، پھر ہڈی، ہڈی پہ گوشت. یہ چیزیں تو 1450 سال پہلے ہی اس کو پورے طریقے سے کنوے کر دیا گیا تھا بغیر الٹرا ساؤنڈ کے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں ایکوریسی چیک کریں کیسے اللہ تعالیٰ، پوری آیت اس کے بارے میں ہے. ثم خلقنا نطفۃ، ٹھیک ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ. یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں بتا دی گئی. سورہ مومنون کی آیات ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور بہت بڑی ایک جو یوں سمجھے کہ ریسرچ اب ہو رہی ہے، سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پسلی اور کمر کی ہڈی کے بیچ سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سپرم ہے، کیا سپرم ایسے ہی بن جاتا ہے؟ مطلب وہ ایسے ہی انسان کے جو ہے وہ ٹیسٹس میں وہ پروڈیوس ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت سارے جو کار فرما رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ انیشیٹ ہوتا ہے. اب یہاں اس کا ثبوت کیا ہے؟ اسپائنل کارڈ سے یہ سارا پروسیجر شروع ہو رہا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مرد کی اسپائنل کارڈ کا کوئی ایسا ڈس آرڈر اگر اس میں پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹلی اس کے اسپرم کی کوالٹی وہ خراب ہو جاتی ہے، یا تو ڈسیبل ہو جاتی ہے یا موٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی مرد کا وہ نطفہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اب دیکھیں، آج اس چیز کے لیے لٹریچر میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے. بیک بون کا پرابلم آ گیا. ٹھیک ہے، اللہ نے ایک عرصہ پہلے، ایک بہت بڑا عرصہ ہو چکا ہے اس چیز کو. اللہ فرما رہے ہیں یخرجو من بین الصلب والترائب، یعنی کہ یہ ریڑھ کی ہڈی والا جو معاملہ ہے تو بہت پہلے ہمیں بتا دیا گیا ہے. تو آج اس چیز کو میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے، اور آج ان کی ریسرچز آ رہی ہیں سامنے. ٹھیک ہے، تب یہ معاملہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے بتا دیا، 1450 سال پہلے کی یہ آیت ہے. ایک تیسرا ہم اس میں لاجک دیکھ لیتے ہیں، سورہ الانعام میں آتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یعنی کہ جو عبرت بنائی گئی ہے جانوروں میں، جانوروں میں تمہارے لیے مثال رکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، کیسی مثال ہے؟ کہ ان کے پیٹوں سے ان کا گوبر اور خون میں سے رس کے جو چیز تیار کی گئی جس کو ہم خالص دودھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتی ہے کہ دودھ جو ہے وہ تو خون سے اور گوبر سے بنا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو میڈیکلی پروف کیا گیا، انالیسس کیا گیا، تو یہ چیز تو آج کلیئر ہو گئی نا کہ واقعی یہ گوبر اور خون کا ایک فلٹرڈ، ایک لیکوڈ پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم ملک کہتے ہیں. یہ جانوروں کے جو چوپائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے یہ فلٹر شدہ ایک مواد ہے اور اس کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا جب انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا یہ سارا ایک مواد ہے، یہ ویجیٹیبل، فروٹ، درخت، ٹھیک ہے، یہ اس سے اس نے حاصل کیا. اور یہ جس کو گوبر، آج بھی اگر پیور جو ایک دودھ ہے اس کا انالیسس کیا جائے تو اس کو، اس کی پیوریفیکیشن کی جائے تو اس میں گوبر کے بھی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور چوتھی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں.
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا 1400 سال پہلے کہ کیسے اللہ نے جوڑے بنائے. ٹھیک ہے، انسانوں کے جوڑے سمجھ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں کے جوڑے سمجھ میں آ رہے ہیں، سب جوڑے سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن درختوں کے جوڑے، ٹھیک ہے، کسی پتے کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے یہ میل والا پتا ہے یا فیمیل والا پتا ہے؟ ٹھیک ہے، آج باٹنی نے ترقی کر لی، باٹنی کا سبجیکٹ بن گیا، ٹھیک ہے، ایکسپرٹس نے بتا دیا کہ کیسے میل جو تھا پلانٹ وہ الگ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا انتھر اسٹگما، ٹھیک ہے، یہ ساری مائکروسکوپک سٹڈیز ہیں. آج ہم اس چیز کے بارے میں ریئلائز کر چکے ہیں کہ جی درختوں کے پتوں کے بھی میل فیمیل ہیں، پودوں کے میل اور فیمیل ہیں، کیسے انتھر تھا، اسٹگما تھا، پولینیشن ہوئی، ٹھیک ہے، پھر پھول پودے اگے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ پہلے بتا دیا. سورہ طور میں بھی یہ چیز جو ہے، یہ سبجیکٹ بتایا گیا کہ یا تو ایسا ہے کہ ان کو ایسے ہی پیدا کر دیا بغیر کسی جو ہے کسی چیز کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے سب کچھ. تم کچھ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر تم ہو گئے، یا پھر تم نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر دیا. یعنی کہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر دیا. تو ایتھیسٹ کو یہاں پہ ٹوٹلی کراس کریں کہ اس کی ساری لاجکس جو ہیں وہ بے بنیاد ہے. کوئی انسان تکے سے پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، آسمان زمین خود ہی خود پیدا ہو گئے، تکے لگ گئے اور وہ پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس کے پاس اور وہ ان سب چیزوں کا کریٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اس چیز کا لاجیکلی آج ہم نے اس کو ٹریٹ کیا، لاجیکلی ہم نے اس چیز کو پروو کیا کہ یہ سب چیزیں خود نہیں آ گئیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. ہم ایتھیسٹ کو اس کا منہ توڑ سکتے ہیں، اور جب وہ کہے گا کہ ہم بندرس کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کلیئرلی اس کو یہ جواب دیں کہ تم بندر سے ہوئے ہوگے پیدا، ہم نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہیں آدم علیہ السلام اور حوا، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہی کے بعد ہی ہم اس دنیا میں لائے گئے اور وجود میں آئے. یہاں پہ آج کا لیکچر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھ پائے ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ آنے والے دور میں جتنے بھی لوگ یہ مس لیڈ کر رہے ہیں، گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں، ان کا ہم جواب دے سکے لاجیکلی، سائنٹیفکلی، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والفیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.